بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام اخلاق و آداب، تہذیب و تمدن کی تعلیم دیتا ہے۔ اس نے چھوٹوں کو بڑوں، بڑوں کو چھوٹوں، بیوی کو شوہر اور شوہر کو بیوی کے ساتھ پیش آنے کے آداب سکھائے ہیں، اور ہر ایک کو اس کے حسب مرتبہ خطاب و ندا کرنے کے اصول دیے ہیں۔ چنانچہ آج کی ویڈیو کا موضوع یہ ہے کہ بیوی کے لیے اپنے شوہر کا نام لے کر پکارنا شرعاً کیسا ہے، اور اسی طرح شوہر کا اپنی بیوی کا نام لے کر پکارنا جائز ہے یا نہیں۔ کیا شوہر اپنی بیوی کا نام کسی غیر مرد کے سامنے پکار سکتا ہے؟ ناظرین گرامی، اللہ پاک نے ہمارے نبی سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو ہمارے لیے بہترین نمونہ بنایا ہے، جن کی زندگی سے ہمیں ہر معاملے میں رہنمائی ملتی ہے۔ اسلام نے عورتوں کے کچھ حقوق و فرائض تعین کیے ہیں، جن کی وجہ سے عورتوں کو معاشرے میں تحفظ اور مقام ملا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے رشتہ ازدواج کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نام سے انہیں بلاتے تھے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اپنی شریک حیات یعنی اپنی بیوی کو کس نام سے پکارا جائے، یعنی کہ اس کے نام کے علاوہ کسی اور نام سے اسے پکارنا جائز ہے یا نہیں، اور اگر جائز ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کس نام سے پکارتے تھے۔ ناظرین گرامی، بعض لوگوں میں مشہور ہے کہ عورت اگر شوہر کا نام لے لے تو اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ بالکل غلط ہے، بلکہ یہ بات لوگوں نے اس لیے گھڑ رکھی ہے کہ بیوی اس بات سے ڈر کر ہی شوہر کا نام مت لے اور دب کر رہے۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 1832 میں اس طرح روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کی آپس میں اخوت قائم کی اور انہیں آپس میں بھائی بھائی بنا دیا۔ تو ایک بار حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے ملنے آئے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو درداء کی بیوی کو پراگندہ اور کام کاج والے لباس میں دیکھا تو کہنے لگے، یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ تو وہ کہنے لگی، آپ کے بھائی ابو درداء کو دنیا کی حاجت اور ضرورت ہی نہیں، اور نہ ہی میری۔ اتنی دیر میں ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ بھی آ گئے اور ان کے لیے کھانا رکھا۔ تو حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے، بھائی کھاؤ۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے، میں روزے سے ہوں۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے، تم کھاؤ گے تو میں بھی کھاؤں گا۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے کھایا، اور جب رات ہوئی تو ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ قیام کرنے لگے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، سو جاؤ، تو وہ سو گئے۔ تھوڑی دیر بعد پھر اٹھے اور قیام کرنے لگے، تو سلمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، بھائی سو جاؤ۔ جب رات کا آخری پہر ہوا تو حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے، اب اٹھو اور قیام کر لو۔ تو پھر دونوں نے نماز پڑھی، اور بعد میں سلمان رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے، بلا شبہ تیرے رب کا بھی تجھ پر حق ہے، اور تیری جان کا بھی تجھ پر حق ہے، اور تیری بیوی کا بھی تجھ پر حق ہے۔ تو ہر حقدار کو اس کا حق ادا کرو۔ ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم کے پاس آئے اور سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذکر کیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سلمان نے سچ کہا ہے، تیری بیوی کا بھی تجھ پر حق ہے۔ محترم سامعین و ناظرین، دیکھا جائے تو کسی بھی حدیث یا تفسیر میں ایسی کوئی مستند روایت نہیں موجود کہ بیوی اپنے شوہر کا اور شوہر اپنی بیوی کا نام لے سکتا۔ عورت کو اپنے شوہر کا نام لے کر پکارنا جائز تو ہے، لیکن خلاف ادب ہے۔ جیسے بیٹے کا اپنی والد کا نام لے کر پکارنا، یہ خلاف ادب ہے۔ بیوی اپنے شوہر کو منع کے ابو، سلمان کے ابو وغیرہ کہہ کر پکارے۔ اگر ابھی اولاد پیدا نہ ہوئی ہو تو فلاں کے چچا، فلاں کے ماموں کہہ کر بھی پکار سکتی ہے۔ اسی طرح شوہر بھی اپنی بیوی کو سلمان کی امی وغیرہ کہہ کر پکارے تو زیادہ مناسب ہے۔
الغرض جو اندازہ زیادہ مہذب ہو وہ اختیار کیا جائے، یعنی بیوی اپنے شوہر کو ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے جو بھی پکارے گی وہ مناسب ہی ہوگا۔ صدر الشرح میں یہاں تک لکھا ہے کہ عورت کے لیے یہ مکروہ ہے کہ وہ شوہر کو نام لے کر پکارے، لیکن اس بات کا تعلق بھی 100% آپ کی تہذیب سے ہے، یعنی یہ بات اس پر منحصر کرتی ہے کہ آپ کون سے علاقے میں رہتے ہیں اور وہاں پر لوگوں کا کیا رواج ہے۔ اگر آپ کے ارد گرد لوگ ایسے ہیں کہ جو بیوی کے شوہر کا نام لینے کو برا سمجھتے ہیں تو پھر آپ بھی پابند ہیں، کیونکہ اگر ایسے علاقے میں آپ اس کے خلاف کریں گے تو آپ بے ادب کہلائیں گے۔ بہتر ہے کہ بیوی اپنے خاوند کو نام لے کر نہ پکارے۔ اگرچہ نام لے کر پکارنا جائز ہے، بیوی کو چاہیے کہ خاوند کو پیار سے بلائے، اسی طرح بدلے میں خاوند بھی اپنی بیوی کو پیار سے پکارے۔ اسی طرح دونوں کے مابین محبت بڑھے گی اور ان کا رشتہ مضبوط سے مضبوط تر ہوگا۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ بیوی اپنے شوہر کا نام لے سکتی ہے اور شوہر بھی اپنی بیوی کا، کیونکہ شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں۔ رہا مسئلہ شوہر یا بیوی کا لوگوں میں نام لینا، تو گزارش یہ ہے کہ اس کے متعلق معاشرے میں لوگوں کی عادت اور عرف کو دیکھا جائے گا، لیکن بعض معاشروں میں تو اسے ناپسند کیا جاتا ہے، بلکہ بعض لوگ تو اسے قلت غیر میں شمار کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، اپنی بیوی کو پیار سے پکارنا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پیار سے حمیرہ کے نام سے بلاتے تھے، جس کے لفظی معنی ایک چھوٹا سرخی مائل رنگ ہے، لیکن علماء کا کہنا ہے کہ اتنا گورا رنگ جو سورج کی شعاؤں کی وجہ سے سرخی مائل ہو جائے، یعنی کہ اس کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں حمیرہ کے نام سے بلایا کرتے تھے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ دوستوں کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین۔